بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا 5 آیات میں جنہوں نے تعصب اور عصبیت اختیار کیا۔ ارشاد ربانی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے رسول کی طرف آ جاؤ، دعوت اللہ اور اس کے رسول کی دی جاتی ہے، قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، نہیں ہمیں قرآن و سنت کی طرف بلانے والوں سنو، ہمیں وہی چیز کافی ہے جو ہمارے باپ دادا لے کے آئے۔ قرآن نے یہاں ایک نہیں 5 فیصلے دیے۔ پہلا فیصلہ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، ان کے ماں باپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، ان کے ماں باپ، ان کی برادری اور بڑے جن کے پیچھے لگ کے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ رہے ہیں، ان کو تو کوئی عقل ہی نہیں تھی قرآن و سنت کے مقابلے میں۔ وَلَا يَهْتَدُونَ، یہ تو ہدایت پر نہیں تھے۔ چوتھا فیصلہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، الزام تراشی وہی کرتا ہے جو عصبیت و تعصب کا شکار ہوتا ہے، بدماشی خود کرتے، فحاشی کے مرتکب خود ہوتے اور کہتے کہ یہ ہے جس کے بارے میں ہمیں اپنے آباء و اجداد سے ملا ہے، وجدنا علیہ آباءنا، اور اس سے بڑا ستم یہ بھی کہہ دیتے واللہ امرنا بها، ہمارے باپ دادا نے یہ فحاشیاں خود نہیں اختیار کی بلکہ اللہ نے حکم دیا، والعیاذ باللہ۔ اور قرآن نے اس لیے فوراً کہہ دیا ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ ذوالجلال فحاشی کا حکم نہیں دیتے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ پر بھی بہتان درازی کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتے۔ عصبیت تعصب جب انسان میں آتا ہے اس سے اللہ کی ذات بھی محفوظ نہیں ہوتی۔ عصبیت اور تعصب اختیار کرنے والا نہ اس کے ذہن میں نبی کا کوئی حیا ہوتا ہے، نہ صحابہ کی کوئی شرم ہوتی ہے، نہ دین کا کوئی حیا ہوتا ہے، صرف اسے اپنے من کی بات، اپنے بڑے کی مان، اپنی پارٹی کی بات ماننی پڑتی ہے۔